یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے 5 ارکان میں سے روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کی عبادات سے نوازا ہے، جن میں سے کچھ مالی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی، اور انہی عبادات کے پیش نظر انسان کی عبادات فرشتوں کی عبادت سے بلند ہے، بشرط یہ کہ وہ ان عبادات کو بخوبی ادا کرے، جیسا کہ زکوٰۃ اور روزہ۔ ایسی عبادات ہیں جن سے فرشتے عاجز ہیں، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتے ہیں اور نہ ہی بھوک پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فاقہ کشی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو تمام حرام اور ناپاک کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اقوام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تعطل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کنویں کا پانی نکالنا۔ لیکن اسلام کی آمد سے 200 سال پہلے کلا بن مرا کے مشورے کے مطابق لفظ تعطل کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موسم گرما کی ابتدا میں روزے رکھے جاتے تھے۔ چونکہ گرمیوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر موسم گرما میں روزے رکھتے، تاکہ ان کے سخت ترین عبادت کے پیش نظر ان سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ رمضان کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا اور گرمی کی وجہ سے معدہ گرم ہو جانا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل رمضان کے لفظ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر اقوام بھی رضائے خداوندی کی خاطر رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھیں، کیونکہ ہر قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو ہدایت سرچشمہ بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، چونکہ اس دن کو زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے فرض ہو جانے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چونکہ آپ خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیا۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ عاشورہ کے دن ہی عذاب کہف نے کروٹیں بدلیں اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ تفسیر بن کثیر کی حدیث کا بیان ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئیں۔ اس کے علاوہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء پر صحیفے بھی اسی مہینے نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت یہ قوم بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھتے تھے، یہ ان پر فرض تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے 1 ماہ کے مکمل روزے رکھے اور آخری روزے کے وقت افطار سے قبل آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے تھے۔ راستے میں آپ نے گمان کیا کہیں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ نے راستے میں خوشبودار بیل کا پتا توڑ کر چبا لیا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت کیا، اے موسیٰ، آپ نے افطار سے قبل روزہ کیوں افطار کیا؟ جب آپ علیہ السلام نے وجہ بیان کی تو اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے روزے دار کے منہ سے آنے والے بدبو مجھے کائنات کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ چنانچہ انہیں 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا، اور 40 روزے مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو تورات مقدس فرما دی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر اور بہادر پیغمبر تھے۔ ان کی عبادت اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ رات کے پہلے حصے میں سوتے اور 2/3 حصے میں قیام فرماتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، لیکن نزول زبور سے قبل آپ علیہ السلام کو بھی 40 روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے سے قبل 40 روزے رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد ان انبیاء کی اقوام بھی اسی ترتیب کے ساتھ 40 روزے کے رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھی، اور بعض آج بھی کرتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں رمضان کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے روزے سے نوازا گیا، اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اس سے قبل عرب کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، ذی الحج کے پہلے 10 روزے رکھے جاتے، جمعے کا روزہ، اور بعض لوگ بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان سب کے علاوہ پیر کے روز کا بھی روزہ رکھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اسی کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نیز تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسبت سے ادا کیا کرتے تھے، چونکہ آپ تہجد کے وقت دنیا میں تشریف فرما تھے، مگر رمضان المبارک کے فرض ہونے کے بعد ان تمام روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ البتہ اگر کوئی یہ روزے رکھتا ہے تو اسے بے حد ثواب ملتا ہے، کیونکہ ابھی نفلی روزے ہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑتا ہے، پھر چاہے وہ ساری زندگی روزے رکھے، کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قمری سال میں آتا ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً اس کے اوقات اور موسم بدلتے رہتے ہیں، یعنی یہ بھی گرمیوں میں آتا ہے تو کبھی سردیوں میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بے حد پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ نے 9 رمضان دیکھے اور روزے بھی رکھے، لیکن 10ویں رمضان سے قبل آپ کا وصال ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔